بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے اندر کل 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، جیسا کہ آپ قرآن کریم میں ملاحظہ کیے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ آسان صورت ہے جسے عوام و خواص، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان تقریباً سب یاد رکھتے ہیں، سب کو زبانی یاد ہے۔ اور نماز میں فرض کی پہلی 2 رکعات میں، سنت واجب اور نفل وغیرہ کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی نماز اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکے گی جب تک کہ آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورہ پاک ہے جس کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہی سورت پاک سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، مگر صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو ابلیس بہت رویا تھا۔ وہ پڑھا لکھا شیطان جانتا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ خود حدیث پاک میں آیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت و زبور اور انجیل میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہ ہوئی تھی۔ یعنی آسمانی جتنی کتابیں آئیں سب اللہ کی کتاب تھی، سب اللہ کے کلام تھے، لیکن سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت کسی اور آسمانی کتاب میں نازل نہ ہوئی تھی۔ یوں کہو کہ امت محمدیہ کے لیے سورہ فاتحہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کا مکمل اجمالی بیان ہے۔ مقدمۃ الکتاب کے طور پر سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے 20 نام بتائے گئے۔ قرآن کریم کی شاید کوئی اور سورت ایسی ہو جس کے اتنے نام ہوں جتنے نام سورہ فاتحہ کے بتائے گئے۔ اسے
فاتحہ کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض اور سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ، اتنے سارے نام اس سورہ پاک کے گنائے گئے۔ فضیلتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اس مقدس سورہ پاک کی تلاوت کر کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کر دے تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ کتنی بڑی نعمت۔ کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور وہی سورت دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کے بھی اقوال موجود ہیں جو سورہ فاتحہ کی فضیلت پر دلیل ہیں۔ آئیے سورہ فاتحہ کی آیتوں پر سرسری طور پر نظر ڈالتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، یعنی ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو، صحرا کے جانوروں کو، خشکی اور تری کی مخلوقات کو، زمینی اور آسمانی تمام مخلوقات کو اگر کوئی روزی دے رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، سب کی پرورش وہی کر رہا ہے۔ سفرے زمین ادیم عام اوست، یہ روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اس پر اپنے اور پرائے سب کھاتے ہیں، دوست و دشمن سب کو وہ کھلاتا ہے۔ اتنا سخی ہے وہ کہ اپنے محبوبوں کو بھی کھلاتا ہے، اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود مان بیٹھتے ہیں، اسے چھوڑ کر سورج، چاند، دریا کی موجیں، ہرے بھرے درخت اور بے جان چیزوں کو اپنا معبود تسلیم کر بیٹھتے ہیں، اپنے سچے معبود کو چھوڑ کر یہاں وہاں سجدے کرتے ہیں، ان کو بھی وہ سخی اس روئے زمین پر بھوکا نہیں سلاتا، ان کو بھی وہ روزی دیتا ہے، ان کو بھی وہ کھانا دیتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ خلاق کائنات اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر 2 لائن میں عرض کر دوں۔ 2 بھائی تھے، تفسیر میں آتا ہے، ایک بھائی بڑا متقی پرہیزگار تھا اور دوسرا بھائی انتہائی بدکار و گنہگار تھا۔ بدکار آدمی کی جب موت آئی، نزاع کا وقت آیا، تو نیک اور صالح بھائی نے اپنے گنہگار بھائی سے کہا، کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ کیا ملا تجھے اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اب تو جا رہا ہے گناہوں کی گٹھری اپنے سر پر رکھ کر کے، اب تو جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی اپنے ساتھ لے کر کے، اب تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ اب تیرا حشر میں کیا ہوگا؟ تب اس گنہگار نے لا تقنطوا من رحمت اللہ پر عمل کرتے ہوئے کہا تھا، بھائی یہ بتاؤ، اگر میرا فیصلہ میری ماں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو میری ماں میرے ساتھ کیا انصاف کرے گی؟ نیک بھائی نے کہا، ماں تو رحیم ہوتی ہے، کریم، مہربان ہوتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی عذاب نہیں دے گی، اپنی اولاد کو کبھی تکلیف نہیں دے گی۔ تو اس گنہگار نے کہا، سنو، اللہ رب العزت ان چیزوں سے تو پاک ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ معبود اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں گنہگار ضرور ہوں مگر اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جنت کے باغ و بہار میں بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ پوچھا گیا تو بتایا
کہ میرے انتقال کے وقت جو میں نے میرے رب سے امید رکھی تھی، میرے رب نے مجھے وہ انعام عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کریں، ہم نافرمانی کریں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں اور امید رکھیں کہ اللہ بس ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تو اس کے رحم و کرم پر ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ لیکن یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے وہ ہم سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسے ہم پر بھی تو لازم ہے کہ اس معبود سے محبت کریں۔ اور اس کی محبت کی دلیل یہی ہے کہ جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، فساد کے قریب نہ جائیں، نافرمانی کے قریب نہ جائیں، گانا نہ سنیں، سنیما نہ دیکھیں، پکچر کے قریب نہ جائیں، مائیں بہنیں سیریل کو نہ دیکھیں۔ رب کی محبت کا اس طرح مظاہرہ کریں کہ جو چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ مائیں بہنیں چھوڑ دیں یہ کہہ کر کہ یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ اگر اس محبت کا مظاہرہ کیا تو یقیناً امید رکھیے میرا مولا تمہیں نہ قبر میں رسوا ہونے دے گا نہ حشر میں رسوا ہونے دے گا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اس پر ایک اعتراض اٹھتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر بندہ بندوں کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، اور یہاں حال تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کی تعریف نہ کرے تو بڑا مشکل ہو جائے۔ تو شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، باپ بیٹے کی تعریف کرتا ہے، بیٹا ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، نوکر سیٹھ کی تعریف کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بندے نہ جانے کس کی تعریف کا پل باندھے رہتے ہیں۔ یہاں کہتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ہم نہ جانے کس کی تعریفیں کرتے ہیں، عوام و خواص سب کرتے ہیں۔ اب اسی میں کچھ بیچارے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضور کی تعریف کرتے ہو، نبی کی نعت پڑھتے ہو، ان کے بارے میں کہتے ہو یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پھر نبی کی تعریف کیوں؟ یہ سمجھنا ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے، اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو صرف رب کی تعریف کی جائے گی، باقی کسی کی نہیں، تو آپ کو صرف نبی کی تعریف سے نہیں رکنا ہوگا، ہر کسی کی تعریف سے رکنا ہوگا، اور ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ بندے بعض موقع پر بندوں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ جائز چیز ہے، تو یہاں سمجھنا ہوگا۔ وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے ڈائریکٹ تعریف اور ایک ہے انڈائریکٹ تعریف۔ ڈائریکٹ تعریف یہ ہے اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو جواد ہے، اس کی ذات و صفات کی ڈائریکٹلی تعریف کرنا۔ اور ایک تعریف ہے انڈائریکٹ، مطلب مخلوق کی تعریف کرنے سے خود خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ مصنوع کی تعریف کرو تو صانع کی تعریف سمجھی جاتی ہے۔ کسی مکان کی تعریف کریں، کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو اس کے بنانے والے کی تعریف سمجھی جاتی ہے۔ تو حضور کی تعریف کرنا یا بندوں میں سے کسی اور کی تعریف و مدح کرنا، یہ دراصل خدا ہی کی تعریف ہے کہ خدا نے اپنے بندوں میں سے ایسے ایسے لال و گوہر پیدا فرمایا ہے۔ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے میری بات، اس لیے میں کچھ مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، رحمان ہے وہ، رحیم ہے وہ، یہ اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو روز جزا کہا جائے گا۔ سارے بنی آدم
ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کا حساب سارے بندوں کو دینا ہوگا۔ جب روز جزا کا مالک تم سے حساب لے گا، تمہاری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لے گا، تو اس دن اپنے رب کے سوالوں کے جواب کے لیے کیا تیاری کیے ہو آپ؟ کون سی پونجی رکھے ہو اپنے رب کے سوالوں کے جواب کے لیے؟ جب رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، دن کیسے گزارے پوچھا جائے گا، رات کیسے گزاری پوچھا جائے گا، گناہ کیوں کیا پوچھا جائے گا، آنکھوں میں گناہوں کو کیوں بھرا پوچھا جائے گا، تو اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آیت کریمہ ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اسلام کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ مخلوقات میں سے چاہے کوئی کتنا بڑا ہو، کتنے بڑے منصب علیٰ پر فائز ہو، مگر اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہم مسلمان عزت دیتے ہیں ہر مخلوق کو اس کی حیثیت کے مطابق، لیکن ہم پرستش عبادت صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ توحید ہے، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اور یہ بات آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، جب پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے، سب کو روزی دینے والا خدا ہے، شب و روز پیدا کرنے والا خدا ہے، گردش لیل و نہار پیدا کرنے والا خدا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک و مربی خدا ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، سجدوں کا مستحق بھی وہی ہے۔ ہم مخلوقات میں سے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، چاہے وہ بے جان پتھر ہوں، چاہے ہرے بھرے درخت ہوں، چاہے سمندر کی لہریں ہوں، دریا کی موجیں ہوں، چاند کی چمک ہو، سورج کی کرنیں ہوں، ان میں سے کسی کی بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اسی خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ اسلام کا اٹل فیصلہ ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے۔ ہر قسم کی مدد دراصل وہ خدا ہی کی مدد ہوتی ہے، چاہے بیماری سے شفا یابی کی بات ہو، چاہے غریبی سے نجات کی بات ہو، چاہے کسی مشکل کی آسانی کی بات ہو، مدد جو ہے دراصل خدا ہی کرتا ہے، مگر کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مثلا پیدا وہی کرتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں صورت گری وہی کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے صورت گری کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، مگر سبب بنا دیتا ہے، ماں باپ کو پھر ہمیں پیدا کرتا ہے۔ ہم غربت میں جھیل رہے ہیں، کسی امیر نے آ کے مدد کیا تو سبب ہے وہ امیر۔ ہم بیماری میں مبتلا ہیں، کسی ڈاکٹر نے علاج کر دیا، ہم صحیح ہو گئے، سبب بنا ہے ڈاکٹر، سبب بنا ہے طبیب۔ ایسے ہی تمام مشکلوں میں جب بھی کوئی بندہ سامنے آتا ہے، ڈاکٹر ہو، سیٹ ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، صوفیاء ہوں، پیران اعظام ہوں، علماء ہوں، یا انبیاء کی جماعت ہوں، ان تمام سے جو کچھ ہمیں فیض ملتا ہے، مدد ملتی ہے، وہ دراصل خدا ہی کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کے ذریعہ مدد کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، یہ ان کی لا علمی کی دلیل ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے، آپ مسجد بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، بہت سارے معاملات کے لیے نہ جانے کس کے امیر غریب سیٹ نیتا وغیرہ وغیرہ کے پاس بھیک مانگتے پھرتے ہو، بھیا مدد کرو مدد کرو۔
سب تو غیر اللہ ہے، تو اگر غیر اللہ سے مدد شرک ہے تو پھر تم کو مشرک ہو جانا چاہیے، یہ مطلب قطعی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بندوں سے مدد لیتے ہیں، شرک نہیں ہے، ایسے دنیا کی زندگی میں روحانی مدد انبیاء سے لے لیں، اولیاء سے لے لیں، تو یہ بھی کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں اور قرآن کریم کے خلاف نہیں۔ بندوں میں سے کوئی بھی بندہ جب بھی مدد کرے گا وہ خدا ہی کی مدد کہلائے گا۔ حضرات یہ بہت بڑی باتیں ہیں، گفتگو میری لمبی ہو جائیں گی، اس لیے میں اب مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں کر کے حکم کیا گیا بندو دعا کرو اپنے رب سے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر ہم رب تک پہنچنے والے ہیں، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ چل کر ہم جنت تک پہنچنے والے ہیں۔ اسی راستے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچا، پھر اس میں شاخیں نکال دی اور صحابہ کو سمجھایا، اے لوگو یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے ہر نوکڑ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، جو تمہیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صراط مستقیم ہے کیا، جس پر چلنے کی بات قرآن کریم کر رہا ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ تب آپ نے فرمایا تھا صراط مستقیم حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صراط مستقیم حضور کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کے دامن کرم کو پکڑے رہو، انہی کے نقوش قدم پر چلتے رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر چلتے رہے تو خدا کی جنت تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ تجھے مانا تجھے جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں تو دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے رسول کی ذات صراط مستقیم ہے، ان سے محبت کرو گویا کہ صراط مستقیم سے محبت کر رہے ہو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقوش قدم پر چلو، صراط مستقیم یہی ہے۔ مگر ہمارا تو عجیب حال ہے، یہاں تھوڑا دو لائن بولنا چاہوں گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہم کو 70 پرہیز بتائے تو ہم اسے سویکار کر لیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں ڈاکٹر کے ایک ایک جملے پر۔ لیکن ہمارے آقا جو ہمارے دین ہیں، جو ہمارے ایمان ہیں، جو ہماری جان ہیں، جو ہماری شان ہیں، جو ہماری زندگی ہیں، جو ہمارا سب کچھ ہیں، وہ 70 بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک پرہیز بتائیں تو ہم اس کو بھی سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کھانے سے پہلے نمک، مسواک اور بہت ساری چیزیں۔ اپنی اصلاح کرو دوستو۔ حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے فرمان پر عمل کیا جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آج دنیا کی کچھ باطل قوتیں، کچھ منحوس زمانہ لوگ، کچھ اگروادی لوگ، نرسمہانند سرسوتی جیسے دیوس لوگ، خرافاتی لوگ، بدکار و عیار لوگ، امن و امان کے دشمن لوگ حضور کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، گندی باتیں بول رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہ تو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے، نہ اپنے کردار و عمل میں حضور کی سیرت بسا سکے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم حضور کی صحیح سیرت دنیا کے سامنے پیش کیے ہوتے تو 1000 نرسمہانند سرسوتی مر جاتے، گھٹنے ٹیک دیتے حضور کے سامنے اور زبان کبھی نہ کھولتے، لیکن دنیا جانتی نہیں۔ میں ایک بات یاد آئی بتاؤں، ایک آدمی کی سپیچ سن رہا تھا، وہ کوئی اسکالر کسی قوم کا تھا، اس نے کہا کہ آج کے مسلمان اور اسلام میں زمین و آسمان کا انتر ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف راستہ چل رہے ہیں، قرآن کے خلاف راستہ چل رہے ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف راستہ چل رہے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر
ہمارے کردار و عمل کو دیکھ کر اسے اسلام پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو، بہت درد سے تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل میں اپنے نبی کو بسائیں، اپنی زندگی میں نبی کو بسائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جو تم کہتے ہو وہ اسلام نہیں ہے، ہمارے کردار میں جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہم پر اور آپ پر یہ لازم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام برسا ہے، جو سالکان راہ خدا ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں۔ تشریح میں جانے کا ٹائم نہیں، انہی بزرگوں کے نقوش قدم پر چلیں، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر یہ حضرات گزرے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اسی زمین پر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن سے اللہ سخت ناراض ہوا ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار بنے ہیں اور آخرت میں بھی وہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ ایسے لوگوں کے راستے پر قطعی نہ چلیں، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ انہی کلمات پر رخصت چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے اور پورا قرآن کریم تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔